الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سوالات اللہ کی رحمت سے کافی زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ آج کے سوالات کا موضوع حیض و نفاس کے مسائل اور نماز کے مسائل پر پوچھے گئے سوالات کے جوابات حاضر خدمت ہیں۔ کیا حیض و نفاس کے دنوں کی کم از کم کوئی تعداد مقرر ہے؟ حیض کے حوالہ سے ایک منکر روایت موجود ہے۔ سلسلہ الضعیفہ میں 14 نمبر ہے۔ حیض کے ایام کم از کم 3 اور زیادہ 10 دن ہیں۔ علماء کے حیض کے ایام کی کم از کم اور زیادہ سے زیادہ ایام کی تعین میں اختلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ 19ویں جلد صفحہ 237 نے بیان فرمایا کہ اس کے ایام کے کم اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، بلکہ جو عورت کی عادت کے مطابق ہو وہ حیض ہے۔ اگر یہ اندازہ ہو کہ ایک دن سے کم وقت حیض کا خون عورت کو آتا ہے تو وہ حیض شمار ہوگا، یعنی اگر کسی عورت کی عادت شروع سے ایک دن کم از کم مقرر ہے تو وہ اپنا حیض ایک دن شمار کرے گی، اور اگر اس سے زیادہ دن خون آئے تو وہ حیض کا خون شمار نہیں ہوگا بلکہ استحاضہ کا خون کہلائے گا۔ اور جب عورت کو ایک دن سے زیادہ خون آتا رہے تو وہ معلوم ہے کہ حیض نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات شرع اور لغت سے معلوم ہے کہ عورت کبھی طاہرہ ہوتی ہے کبھی حائضہ۔ اس کے طہر اور حیض دونوں کے الگ الگ احکام موجود ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کو راجح قرار دیا ہے جو کہ ابن حزم کا مذہب ہے۔ جیسے امام ابن حزم نے المحلہ 2 جلد صفحہ 200، 201، 202 اور 203 میں اپنے مخصوص انداز میں تفصیلی بیان کرتے ہوئے مخالفین کا رد کیے۔ تفصیل جو ہے آپ وہاں ملاحظہ فرما لیں۔ نفاس کے متعلق سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ایک ضعیف مرفوع حدیث مروی ہے کہ جب نفاس والی عورت کے 7 دن گزر جائیں پھر وہ طہارت محسوس کریں تو اسے چاہیے کہ غسل کر کے نماز ادا کریں۔ الضعیفہ کے اندر، سلسلہ الضعیفہ کے اندر 1233 نمبر ہے۔ اس کی سند اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت نہیں، لیکن اس پر اہل علم کا عمل ہے، بلکہ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ پہلے جلد صفحہ 258 نے تو اس پر اجماع نقل کیا ہے، لیکن یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے کہ اس حدیث کے مفہوم کو نہ لیا جائے، اس لیے کہ اگر عورت 7 دن سے کم میں پاک ہو جائے تو غسل کرے، نماز ادا کرے، اس لیے کہ نفاس کی کم از کم کوئی حد مقرر نہیں، اور یہی بات محققین کے نزدیک معتمد ہے۔ ہاں جی، نماز کے بارے میں سوالات کی طرف آتے ہیں۔ نماز میں بسم اللہ جہرن پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ نماز میں بسم اللہ جہرن پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ سرن پڑھنا ہے، اور یہ سب مذاہب میں صحیح ترین موقف ہے، لیکن امام کے لیے جائز ہے کہ مقتدیوں کی تعلیم کے لیے کبھی کبھار کوئی آیت یا بسم اللہ جہرن پڑھ لے، لیکن ہر وقت سنت سمجھ کر بسم اللہ کو اونچی آواز سے پڑھنا سنت صحیحہ ثابتہ کے خلاف ہے۔ نماز میں امام کا بسم اللہ کو جہرن پڑھنا یعنی تسمیہ اگرچہ مختلف مسئلہ ہے، لیکن اس کے جہرن پڑھنے کا سرے سے انکار کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ راجح اور اصح سری ہے اور جہرن جائز،
اس موقف کی تائید حضرت ابی ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے عمل سے بھی ہوتی ہے۔ حدیث سنن نسائی اور ابن خزیمہ میں، اور افعال صحابہ رضی اللہ عنہم جزء الخطیب بغدادی 41 صفحہ اور 180 میں موجود ہے۔ اچھا، دوسرا سوال، کوئی شخص غلطی سے کسی اور جانب رخ کر کے نماز پڑھ لے، بعد میں پتہ چلے کہ نماز غیر قبلہ کی طرف پڑھی ہے، وقت بھی ہو، تو کیا وہ نماز دہرائے گا؟ نہیں دہرائے گا بھائی، کیونکہ ایک دفعہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اندھیرے کی وجہ سے غیر قبلہ رخ پر نماز پڑھی۔ جب صبح ہوئی تو ان کو پتہ چلا کہ قبلہ اس رخ پر ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا۔ ہاں جی، نماز کے حوالے سے تیسرا سوال کہ آپ کی طرف بات منسوب ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا بدعت ہے، اس سے آپ نے رجوع کر لیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ ہم تو ہمیشہ اس کا ذکر کرتے رہے۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجتہد کبھی کبھی بدعت والا کام کر جاتا ہے۔ مجتہد کبھی کبھی بدعت والا کام کر جاتا ہے، لیکن اسے بدعتی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ کبھی کبھی وہ بدعت میں واقع ہو جاتا ہے، حالانکہ سوچتا نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ شخص بدعتی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل بدعت ہے، کیونکہ ہم یقینی طور پر یہ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا یہ سلف سے بھی معروف نہیں ہے۔ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا یہ ایک مختلف مسئلہ ہے، لیکن اس کو بدعت کہنا صحیح نہیں، کیونکہ واضح اور صریح نص فریقین میں سے کسی کے پاس نہیں۔ یہ ایک اجتہاد ہے، اور مجتہد مصیب بھی ہوتا ہے اور مخطی بھی، مصیب بھی اور مخطا بھی۔ اس مسئلہ کے بارے میں سب سے زیادہ اختلاف دو بھائیوں کا مشہور ہے، جنہوں نے ایک دوسرے کی تردید میں کتابیں بھی تحریر کی، جن میں شیخ العرب والعجم پیر بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ نے اس مسئلہ کے اثبات میں 16 کتابیں تحریر فرمائیں، اور ان کے برادر اکبر شیخ محب اللہ شاہ راشدی نے اس کی تردید میں 6 کتابیں تحریر فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، سوال نمبر 4، سنن ابی داود میں ایک حدیث ہے، ان ابی حمید الساعدی یصف صلاة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فقال کبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قرأ ثم کبر للرکوع ثم قال سمع اللہ لمن حمدہ حتی رجع کل عظم الی موضعہ۔ اچھا، یہ جو چوتھا سوال پیش کیا گیا، سنن ابی داود کی جو حدیث پیش کی گئی ہے کہ کیا اس حدیث کو ہم اس معنی پر محمول کر سکتے ہیں کہ ہر ہڈی اپنی اصلی جگہ پر لوٹ آئے، سے مراد رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا؟ بھائیو، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جسم کے استقرار کو برقرار رکھنا، اس کی معروف کیفیت کے مطابق شرعی لحاظ سے ہر عضو کو مستقل رکھنا اپنی اصل جگہ میں۔ ہر عمومی دلیل بہت سارے حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن اس حصہ پر عمل سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا اس حصہ پہ عمل مشروع نہیں ہے۔ اسے عام قاعدے سے غفلت کا باعث یہی پہلا سبب ہے،
مسلمانوں کے درمیان بدعت کے عموم ہونے کا، تو اگر ہم ان بدعات پر غور کریں تو ان کے لیے دلیل تو ہمیں حدیث کے عموم سے مل جائے گی، بلکہ قرآن کریم سے بھی مل جائے گی۔ مثلا اذان کے شروع میں جو درود پڑھنا ہے، یا جس طرح کے قرآن کریم کہ مختلف آیات پڑھنے پر مختلف دعائیں، تو ہم ان الفاظ کو بدعت کہنے میں تردد کا شکار بھی نہیں ہوتے۔ لیکن جو حضرات یہ چیزیں پڑھتے ہیں وہ نہیں مانتے، بلکہ وہ قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما۔ اب یہ ایک عام نص سے استدلال ہے۔ اب اس میں درود پڑھنے کا نہ وقت مقرر ہے نہ جگہ مقرر ہے، اس لیے کہ امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت حقیقی کہ جس کی کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں مطلق طور پر، جسے جبریہ اور مرجیہ وغیرہ کے عقائد ہیں۔ دوسری قسم ہے اضافی بدعت، یہ وہ بدعت ہے کہ ایک زاویہ سے اگر اس کی طرف دیکھا جائے تو اس کی بھی کوئی اصل نہیں ملتی۔ مثلا جیسے نمازوں کے بعد استغفار کرنا، لیکن اجماعی استغفار نماز کے بعد اس کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ یہ ایک بدعت ہے۔ دوسری مثال یہ بھی پہلی مثال کے ساتھ ملتی جلتی ہے، وہ ہے نفل پڑھنا مشروع ہے، لیکن اگر کوئی نفل نماز کی بھی جماعت کروائے تو اس دلیل سے حجت پکڑ ید اللہ علی الجماع کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، یا اس دوسری حدیث سے دلیل پکڑیں کہ دو شخص کی نماز ایک سے افضل ہے، صلاۃ الاثنین افضل من صلاۃ المرء وحدہ وصلاۃ الثلاثہ ازکی عند اللہ من صلاۃ الاثنین، کہ دو شخص کی نماز ایک سے افضل ہے اور تین شخص کی جماعت کی نماز دو سے افضل ہے، تو یہ عام ادلہ ہے۔ اس طرح استدلال کریں تو جب ایک شخص ایک نص سے استدلال کریں جو عام نص ہو، شرعی عمل معین ثابت کرے تو بہت اچھا ہے، بشرطیکہ کہ سنت سے بدعت کی طرف انحراف کرنے سے بچے۔ ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا سلف نے بھی ایسا کیا ہے یا نہیں۔ بہرحال آپ کا جو اصل سوال ہے اس کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ اس طرح کے احادیث کے عموم سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے، لیکن اس عموم کے مطابق سلف کا عمل ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے استحباب کا فتویٰ نہ تو صحابہ میں سے کسی نے دیا اور نہ ہی ائمہ میں سے کسی نے دیا ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا سنت طریقہ ہے، کہ جس طرح رکوع سے پہلے اہل سنت کے نزدیک ہاتھ باندھنا سنت ہے، یہاں ایسی کوئی خاص حدیث بھی نہیں ہے کہ جس سے ثابت ہو کہ رکوع سے پہلے اس طرح ہاتھ رکھنا۔ سوال نمبر 5، کیا مقتدی پر لازم ہے کہ رکوع سے سر اٹھاتے وقت وہ بھی سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے؟ اس مسئلہ میں علماء کے مابین اختلاف ہے، بعض اس کے وجوب کے قائل ہیں اور بعض نفی کے قائل ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ امام کے ساتھ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے۔ اس مسئلہ کے بارے میں حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے ایک پورا رسالہ لکھا ہے کہ جس میں انہوں نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے موقف کی تائید کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مقتدی تحمید اور تسمیح دونوں کے درمیان جمع کرے گا۔ مقتدی تحمید اور تسمیح دونوں کے درمیان جمع کرے گا۔ ہم بھی اسی کو راجح سمجھتے ہیں دو اسباب کی وجہ سے۔ پہلا سبب نبی علیہ السلام کا فرمان صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اس طرح نماز پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ نے نماز نبی علیہ السلام کی امامت سے سیکھی،
کما رأیتمونی اصلی کا جو معنی ہے وہ بھی یہی ہے، کیونکہ یہ صورت ان صحابہ کے لیے اس وقت ظاہری تھی جب کہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ آپ دونوں کو جمع کرتے تھے، یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے کہ جب رکوع سے اپنا سر بلند کرتے قیام کی طرف، جب پوری طرح کھڑے ہو جاتے تو پھر ربنا ولک الحمد کہتے تھے، اور دوسرا رکوع سے قیام کی طرف آتے وقت ایک حدیث ہے اور جبکہ قیام کے لیے ایک الگ سی حدیث ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مقتدی صرف ربنا ولک الحمد کہے گا تو یہ کب کہے گا؟ اگر وہ رکوع سے سر اٹھاتے وقت کہے تو گو یہ دعا اپنی جگہ سے ہٹ کر پڑی گئی، صلو کما رأیتمونی اصلی کی پیروی نہیں ہو گئی۔ تو اتنا ہے کہ اس نے دوسری حدیث کی تو پیروی کی ہے، لیکن رکوع سے قیام کی طرف آتے وقت درمیان کی دعا چھوڑ دی، تو اس سنت کے چھوڑنے کو جائز کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ پھر نماز میں تو اس طرح کا خالی چھوڑا ہوا کوئی رکن نہیں ہے کہ جس میں کوئی خاص دعا نہ ہو، اور دوسری جس حدیث میں یہ ذکر ہے اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولک الحمد، تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ مقتدی سمیع اللہ لمن حمدہ نہ کہے۔ اس کی مثال اس طرح کہ جیسے ایک حدیث میں ہے اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام آمین نہیں کہے گا، تو ہم اس حدیث میں مقتدیوں کے لیے آمین کہنے کو مشروع سمجھتے ہیں اور امام کے آمین کہنے کو ناجائز نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ حدیث اس میں خاموش ہے۔ جبکہ دوسری صریح حدیث موجود ہے کہ جس میں امام کے لیے آمین کہنا ثابت ہے، جیسے بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ تو اسی طرح ہم یہی بات اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولک الحمد میں کہتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مقتدی سمیع اللہ لمن حمدہ نہ کہ بلکہ اس سے خاموش رہے۔ چھٹا سوال، جلسہ استراحت کا کیا حکم ہے کہ جب امام جلسہ استراحت نہیں کر رہا تو مقتدی اس کی مخالفت کرے گا یا جلسہ استراحت ہی نہیں کرے گا؟ بھائی جلسہ استراحت سنت ہے۔ امام ابن قیم اپنی کتاب زاد المعاد میں جلسہ استراحت کے حکم بارے میں جو لکھا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے بلکہ کسی سبب سے نبی علیہ السلام کرتے تھے، اس دھوکہ میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ قول صحیح بخاری میں جو حدیث ہے اس کے مخالف ہے۔ ابو حمید سعدی نے ایک دن اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کیا میں تمہیں نبی علیہ السلام کی نماز نہ پڑھ کر دکھاؤں؟ تو صحابہ کہنے لگے تجھے ہم سے زیادہ پتہ نہیں ہے، تجھے ہم سے زیادہ پتہ نہیں ہے نبی علیہ السلام کی نماز کا۔ تو انہوں نے فرمایا کیوں نہیں؟ لوگوں نے کہا پڑھ کر دکھا، تو وہ صحابی نبی علیہ السلام کی نماز بیان کرنے لگا۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ جب پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے لگے تو پہلے بیٹھ کر جلسہ استراحت فرمایا، پھر کھڑے ہو گئے، اور اس طرح اس نے نبی علیہ السلام کی نماز کے پورے اوصاف بیان کر دیے۔ تو صحابہ نے کہا کہ واقعتاً نبی علیہ السلام اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابن قیم یا دوسرے ساتھ صدیاں گزر جانے کے بعد آ کر مختلف علتیں بیان کرنے لگے، جبکہ ابو حمید سعدی اور اس کے ساتھی جو تھے انہوں نے بذات خود نبی علیہ السلام کی نماز دیکھی، اور وہ بیان کر رہے ہیں جو کہ ان لوگوں کے مقابلہ میں آپ کی نماز کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ اگر آپ نے جلسہ استراحت کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے کیا ہوتا تو یہ چیز صحابہ سے مخفی نہ رہتی۔ امام نووی رحمہ اللہ المجموع شرح المہذب میں فرماتے ہیں کہ جلسہ استراحت سنت ہے، اس کی پابندی لازمی ہے۔ جب امام جلسہ استراحت نہ کریں تو مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ امام کی مطابقت کریں، کیونکہ امام کی مطابقت کرنا نماز کے واجبات میں سے ہے۔
جیسا کہ حدیث میں ہے انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو۔ فاذا کبر، جب وہ تکبیر کہے، فکبروا، تو تم بھی تکبیر کہو۔ واذا رکع، اور جب وہ رکوع کرے، فرکعوا، تو تم بھی رکوع کرو۔ واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے یعنی تحمید تسبیح کہے، فقولوا ربنا ولک الحمد، تو تم بھی ربنا ولک الحمد کہو۔ واذا سجد، جب وہ سجدہ کرے، فاسجدوا، تو تم بھی سجدہ کرو۔ واذا صلی قائما، جب وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے، فصلوا قیاما، تو تم بھی سب کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ واذا صلی جالسا، جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، فصلوا جلوسا اجمعین، تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ تو یہ حدیث بھی امام کی اقتداء کو لازم کرتی ہے، اگرچہ وہ امام بعض سنتوں کی ادائیگی میں کمی کرے تو تحقیق اسے امام نے نماز کے ارکان میں ایک رکن مقتدی کے لیے ساقط کر دیا، اور وہ ہے قیام۔ آگے سمجھ۔ 7واں سوال، کیا امام کے سلام پھیرنے کے بعد مقتدی سلام پھیرے گا یا ہر سلام کے ساتھ اس کی مطابقت کرے گا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے بھی حدیث سنی، انما جعل الامام لیتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا رکع فرکعوا، اسی پر ہم قیاس کریں گے۔ واذا سلم فسلموا، اور جب سلام پھیرے تو تم بھی سلام پھیرو۔ اہل سنت کے نزدیک ایک اور طریقہ بھی معروف ہے کہ نبی علیہ السلام سے روایت ہے، کان یقتصر احیانا علی تسلیمۃ واحدہ، کہ کبھی کبھار ایک اسلام پہ اکتفا کرتے تھے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سلام میں بھی امام کی اقتداء کریں، امام کے سلام پھیر لینے کے بعد سلام پھیرے تو یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ سلام پھیرنا دونوں طرف یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، تحریم التکبیر و تحلیل التسلیم، نماز سے خارج تمام کاموں کو اللہ اکبر حرام کر دیتا ہے اور سلام ان کو حلال کر دیتا ہے۔ سلام سے مراد پہلا سلام ہے کہ جب امام السلام علیکم کہے تو ہم بھی اس کی مطابقت کریں گے، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سوال نمبر 8، تشہد میں کب اپنی انگلی کو حرکت دی جائے گی؟ مطلق طور پر اس بارے میں کوئی واضح حدیث تو نہیں آئی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے وقت اٹھائی جائے، اس لیے وائل کی حدیث کسی بھی مخالف حدیث سے محفوظ سمجھی جائے گی، یہ جانتے ہوئے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ صرف رائے اجتہاد اور اپنے استنباط کی وجہ سے کہتے ہیں۔ بلا شبہ علماء کے ایسے بیان کردہ قواعد موجود ہیں کہ جن میں یہ بات ہے کہ نص ہوتے ہوئے اجتہاد کی کوئی حیثیت نہیں، کہ جب وائل کی حدیث میں یہ ذکر آ گیا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز میں بیٹھنے کے دوران شروع سے لے کر آخر تک یعنی سلام پھیرنے تک اپنی انگلی ہلاتے رہتے تھے، تو کسی استنباط کے ذریعے سے اس طرح کی صحیح سنت کی مخالفت جائز نہیں۔ 9واں سوال، نماز کے دوران تشہد میں انگلی کو حرکت دینے کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ انہو رعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیثما جلس للتشہد فی الصلاۃ فرأیتہ یحرکها یدعوہ بہا، انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے بیٹھے، فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یحرکها، آپ اپنی انگلی کو حرکت دے رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے تھے، یدعوہ بہا۔ اس حرکت کا مطلب یہ نہیں کہ نیچے اوپر کرتے تھے، کیونکہ یہ مطلق کسی حدیث میں بھی نہیں آیا، تو حرکت سے مراد یہ کہ اپنی جگہ پر تیزی سے انگلی کو حرکت دیتے تھے۔ امام احمد سے بھی صحیح سند سے ثابت ہے کہ وہ اپنی انگلی کو حرکت دیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔
10واں سوال، کیا سجدے میں جاتے وقت نمازی زمین پر پہلے اپنے ہاتھ رکھے گا یا گھٹنے رکھے گا؟ ابو داؤد میں قوی سند کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے، اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدہ قبل رکبتیہ، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اس طرح نہ بیٹھے کہ جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے، بلکہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ حدیث مقلوب ہے، یعنی اصل میں راوی یہ کہنا چاہ رہا تھا فَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، لیکن حدیث مقلوب ہو گئی راوی سے، کیونکہ اونٹ کی کیفیت انسان سے مختلف ہے، وہ جب بیٹھتا ہے تو پہلے اپنے گھٹنے زمین پر رکھتا ہے، کیونکہ گھٹنے اگلے پاؤں کے شمار ہوتے ہیں، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر، یعنی گھٹنوں پر نہ بیٹھا کرو کہ جس طرح اونٹ گھٹنوں پر بیٹھتا ہے، بلکہ پہلے ہاتھ رکھنے ہیں زمین پہ، اس کے بعد گھٹنے۔ اس کی مخالفت کرنے والوں کی حجت ابو داؤد اور دیگر کتابوں میں ایک حدیث ہے کہ وائل بن حجر کی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ، کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ جب آپ سجدہ کرتے تو اپنے گھٹنے ہاتھوں سے پہلے رکھتے ہیں، لیکن یہ حدیث شریک بن عبداللہ قاضی کے طریق سے مروی ہے کہ جو اگرچہ صدوق ہے، لیکن علماء حدیث نے اس کے سوء الحفظ پر اتفاق کیا، اس لیے امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں جو اس کی حدیث ذکر کی ہے وہ بھی دوسری روایت کے ساتھ مقرون ہے۔ اشارہ کرنا مقصود ہے، اگر شریک متفرد ہو تو قابل احتجاج نہیں ہوتا، تو یہ حدیث سندن ضعیف ہے، یہ حدیث سندن ضعیف ہے۔ 11واں سوال، تورک کسے کہتے ہیں؟ 2 رکعت والی نماز میں چاہے نفل ہو یا فرض، کسی حدیث کی کتاب میں کوئی حد ثابت نہیں ہے، بلکہ 2 رکعتوں والی نماز میں تورک کرنا یہ نص صحیح کے مخالف ہے، جیسا کہ امام مالک ایک حدیث لائے ہیں موطا میں صحیح سند کے ساتھ، انما سنت الصلاة ان تصب الیمنا وتثنی ان ترش الیسرا۔ عبداللہ بن عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ نماز میں سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں پاؤں کو کھڑا رکھا جائے اور بائیں پاؤں کو بچھایا جائے۔ علماء حدیث کے نزدیک یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہے، ان تصب الیمنا وتثنی ان تفترش الیسرا۔ ابن عمر کے اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں بیٹھنے کا طریقہ ہی یہ ہے، تو لہٰذا ہمیشہ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ ہاں، اگر کوئی خاص دلیل آئے جو اس حالت سے کچھ مستثنیٰ کرے تو اس کی خاص دلیل ہونی چاہیے۔ تو تورک کے بارے میں نبی علیہ السلام سے یہی مروی ہے، آپ دوسرے تشہد میں کیا کرتے تھے کہ جو اسلام کے قریب ہے، پہلے تشہد میں ایسا نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص قیام اللیل کرے اور 2 رکعت پڑھ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ ہر تشہد میں تورک کے بجائے ایک پاؤں کھڑا رکھے اور دوسرے کو بچھا دے، لیکن صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اقعاق کیا کرتے تھے، تو اس پر ہم عمل کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو ہم اس کے بارے میں وہی کہتے ہیں کہ جو ہمارے متقدمین ائمہ نے کہا ہے کہ اقعات اور 2 سجدوں کے درمیان کبھی کبھار کیا جاتا ہے، لیکن ہمیشہ کے طور پر قاعدہ وہی ہے جو ابن عمر کی روایت میں بیان ہے۔ سوال نمبر 12، رکوع کے بعد سے سجدہ میں جانے کے لیے زمین پر پہلے ہاتھ لگائے جائیں یا گھٹنے؟ کچھ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے گھٹنوں کے بل زمین پر جاتے اور ہاتھوں کا سہارا نہیں لیتے تھے۔ وضاحت فرمائے، پہلی بات ہے کہ بھائی یہ حدیث ضعیف ہے، السلسلۃ الضعیفہ کے اندر 929 نمبر ہے،
امام طحاوی رحمہ اللہ نے پہلے جلد صفحہ 151 نے ابراہیم ان اصحاب عبداللہ علقمہ اور اسود کے طریق سے نقل کیا کہ علقمہ اور اسود رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے نماز سے یہ بات محفوظ کی کہ وہ رکوع بعد اپنے گھٹنوں کے بل سجدہ میں جانے کے لیے ایسے جھکتے جیسے اونٹ گرتا ہے، اور انہوں نے اپنے گھٹنے ہاتھوں سے پہلے رکھے۔ اس کی سند صحیح ہے، لیکن اس اثر میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اونٹ اپنے گھٹنوں کے بل جو کہ اس کی اگلی ٹانگوں میں ہوتے ہیں کہ بل زمین پر بیٹھتے ہیں۔ جب بات اس طرح ہے تو اونٹ کی طرح نہ گھٹنوں پر بیٹھو، نماز کے لیے ضروری ہے، کیونکہ بہت سی احادیث میں اونٹ کی طرح بیٹھنے کی ممانعت ثابت ہے، اور بعض میں تو اس کی باقاعدہ وضاحت موجود ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر وضع رکبتہ قبل یدیہ، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرنے لگے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، اور چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اسے جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت کے الفاظ یہ آتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد بدا وضع یدیہ قبل رکبتہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرنے لگتے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھنے سے ابتدا کرتے۔ کیا کرتے بھائی؟ ابتدا کرتے۔ اللہ اکبر۔ اسے امام طحاوی رحمہ اللہ نے شرح المعانی کے پہلے جلد صفحہ 149 میں روایت کیا ہے، اور انہوں نے اس کا ایک شاہد حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ جس میں ان کا اپنا عمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے روایت کیا ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ امام حاکم اور ذہبی رحمہ اللہ اسے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ تمام ثابت شدہ احادیث اوپر ذکر کردہ گھٹنے پہلے لگانے والی احادیث کی نکارت پر دلالت کرتی ہے، اور ان میں سے بعض کے ضعف پر دلالت کرنے والی وہ احادیث بھی ہیں جن میں پہلی رکعت سے دوسری کے لیے قیام کی کیفیت کا ذکر ہے۔ مثلا امام ابو قلابہ تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سیدنا مالک بن الخویرس نے ہمارے پاس آ کر کہا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق نہ بتلاؤں؟ پس انہوں نے فرض نماز کے وقت کے علاوہ وقت میں نماز ادا کی۔ جب پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے سر اٹھایا تو بیٹھ گئے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کا زمین پر سہارا لے کر کھڑے ہوئے۔ اسے امام شافعی الام پہلے جلد صفحہ 101، امام نسائی پہلے جلد صفحہ 173 اور امام بیہقی دوسری جلد صفحہ 124 تا 135 نے شیخین کی شرط پر صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے دوسری جلد صفحہ 241 نے دوسری سند سے ابو قلابہ رحمہ اللہ سے اس معنی کی حدیث روایت کی ہے۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ دوسری رکعت کے لیے ہاتھوں کا سہارا لے کر کھڑا ہونا مسنون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا امام عبد الرزاق نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا عمل روایت کیا کہ وہ جب سجدے سے کھڑے ہونے لگتے تو ہاتھوں کو اٹھانے سے قبل ان کا سہارا لیتے تھے۔ مصنف عبد الرزاق 2964 2929 کے سند میں عبداللہ بن عمر العمری ضعیف ہے، لیکن اس کا ایک قوی شاہد ہے جسے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حدیث نمبر 900
67 کے تحت بیان کروں گا۔ الغرض ذکر کردہ دلائل سے ثابت ہوا کہ سجدہ میں جانے اور ان سے اٹھتے وقت ہاتھوں کو زمین پر لگانا سنت صحیحہ ہے، سنت صحیحہ ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، 12 سوالوں کے جواب ہو گئے۔ اب آتے ہیں 13واں سوال، کیا دو سجدوں کے درمیان اقعاء ثابت ہے؟ بھائی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من السنت فی الصلاۃ ان تضع الیدیک علی عقبیک بین السجدتین۔ نماز میں سے یہ بھی ہے کہ آپ اپنی سرین کو اپنی ایڑیوں پر رکھ دیں دو سجدوں کے درمیان۔ یہ صحیح ہے، صحیح کے اندر 383 نمبر ہے۔ امام طاؤس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے قدموں پر اقعاء سے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا یہ سنت۔ میں نے کہا میرے خیال میں لوگ اسے عجیب سمجھتے ہوئے اعراض کریں گے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تمہارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ معاویہ بن خطیج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے طاؤس رحمہ اللہ کو اقعاء کرتے ہوئے دیکھا، تو کیا میں نے آپ کو اقعاء کرتے ہوئے دیکھا؟ تو انہوں نے کہا تو نے مجھے اقعاء نہیں کرتے دیکھا، بلکہ یہ تو نماز کا حصہ ہے۔ میں نے عباد اللہ ثلاثہ یعنی عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ ابو زبیر بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے معاویہ بن خطیج کو بھی اقعاء کرتے دیکھا ہے۔ بیان کردہ حدیث اور آثار میں سوال میں مذکور اقعاء کی مشروع کی دلیل ہے کہ قابل اطاعت سنت ہے، تاکہ عذر کی وجہ سے اقعاء کیا گیا، جیسا کہ بعض متعصب لوگوں کا خیال ہے۔ اور یہ عذر کی وجہ سے کیسے ہو سکتا ہے جبکہ عباد اللہ رضی اللہ عنہ نماز میں اس پر عمل کر رکھے گی۔ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا اہل مکہ بھی یہ کرتے تھے۔ مسائل مروزی صفحہ 19۔ جو اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اسے زندہ کرنا چاہتا ہے تو اسے اسلاف کا یہ عمل کافی ہے۔ اسی طریقہ اور اختراش دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، یہ دونوں مسنون ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے دونوں پر عمل کیا جائے، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کوئی کام عمل سے رہ نہ جائے۔ 14واں سوال، اگر کوئی شخص مسجد میں آئے اور جماعت کھڑی ہو اور صف میں خالی جگہ نہ ہو تو کیا وہ اکیلا پیچھے کھڑا ہو سکتا ہے؟ اسے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے والی صف میں شامل ہو جائے۔ آج کل تو لوگوں میں صف میں لا کر کھڑے ہونے کا شوق بھی تو نہیں ہے نا، کہ تو اگر ممکن ہو اور آسانی کے ساتھ اگلی صف میں جگہ مل سکے، اگر اسے جگہ ملنا ممکن نہ ہو اور تمام نمازی صف میں مل کر کھڑے ہوئے ہوں تو ایسی صورت میں اکیلا پیچھے نماز پڑھے گا۔ اگلی صف سے کسی آدمی کو پیچھے کھینچ نہیں سکتا، کیونکہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ اچھا، کیونکہ اگلی صف سے کسی کو پیچھے کھینچنا یہ سنت سے ثابت نہیں۔ اب یا اللہ کی ایک ضعیف سند کے ساتھ حدیث، پھر صف سے بندہ کھینچنے کا مطلب ہے اس صف میں خلل ڈالنا، تو اس آدمی کے لیے صف سے پیچھے نماز پڑھنا کہ جسے اگلی صف میں جگہ نہ ملے، اور دوسرا وہ آدمی جو مسجد میں جب داخل ہو تو امام رکوع میں ہو اور وہ رکوع میں شامل ہو کر رکعت پا لے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ لا صلاۃ لمن صلی فی الصف وحدہ، کہ جو شخص صف میں اکیلا نماز پڑھی اس کی نماز نہیں۔ اور دوسری حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ان دونوں حدیثوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ 15واں سوال، ایک مقتدی ہو
تو امام کے کس جانب اور کیسے کھڑا ہوگا؟ بعد دلائل وضاحت فرمائیں۔ اچھا جی، پہلے تو یہ بتائیں کہ میں نے وہ کون سا سوال ہے جو میں نے دلیل کے بغیر دی ہے؟ تو سنیے پھر، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھائی کہ سیدہ ام حرام اور سیدہ ام سلیم کو پیچھے اور مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کر لیا۔ السلسلۃ الحدیث الصحیحہ میں 141 نمبر ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر 2 نمازی ہوں تو مقتدی امام کے دائیں جانب برابر کھڑا ہوگا، نہ اس سے آگے کھڑا نہ پیچھے، اس لیے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو راوی ضرور بیان کرتا، خصوصاً جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ساتھ کئی بار نماز ادا کی ہے۔ اس بارے میں سیدنا بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیحین اور سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کے مسلم میں موجود ہے، جنہیں میں نے ارواء الغلیل 533 میں ذکر کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث پر باب قائم کیا، باب یقوم عن یمین الامام بحذائہ سواء اذا کان اثنین، جب 2 نمازی ہوں مقتدی کے امام کے دائیں طرف اس کے برابر، مقتدی کے امام کے دائیں طرف اس کے برابر کھڑا ہونے کا باب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الفتح کی دوسری صفحہ 160 میں فرمایا، امام بخاری کے قول سواء کا مطلب ہے اس سے آگے یا پیچھے کھڑا نہ ہونا۔ شاید امام بخاری رحمہ اللہ کا اشارہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس قول کی طرف ہے جو بعض ترک میں ہے، فقمت الی جنبی، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑا ہوا، ظاہر ہے اس سے مراد برابر ہے۔ اور امام عبد الرزاق نے ابن جریج سے روایت کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے کہا 2 بندے نماز پڑھتے وقت کہاں کھڑے ہوں؟ فرمایا امام کے دائیں جانب۔ میں نے کہا کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ مقتدی امام کے برابر اس طرح کھڑا ہو کہ درمیان میں خالی جگہ نہ ہو؟ تو امام عطا نے کہا جی ہاں۔ موطا کی پہلی جلد صفحہ 104 اور حدیث نمبر 32 میں صحیح سند سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے اس طرح مروی ہے کہ بس یہ امام کے برابر کھڑے ہونے سے متعلق مذکورہ بالا حدیث کے ساتھ قوی دلیل ہے۔ یہ کہنا کہ مقتدی کا امام سے پیچھے کھڑا ہونا مستحب ہے، جیسے کہ بعض فقہی مذاہب میں لکھا ہے، تو یہ سنت سے دلیل نہ ہونے کے ساتھ ساتھ مذکورہ حدیث کے ظاہر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اثر اور جلیل القدر تابعی امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ اور اس طرح کے دیگر اقوال کے مخالف بھی ہے۔ ایک مومن کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ ان مذاہب کے اقوال کو یہ سوچتے ہوئے چھوڑ دے، ترک کر دے کہ وہ حق کی تلاش میں کوشش کرنے کی وجہ سے معذور ہوں گے، لیکن اس پر سنت کا اتباع لازم ہے، اس لیے کہ بہترین طریقہ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو رات کے آخری پہر نماز ادا کر رہے تھے، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنے برابر کر دیا، پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوئے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں اپنے برابر کر رکھا ہوں اور تم پیچھے ہٹ رکھے ہو؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا کسی کو یہ زیب ہے کہ وہ آپ کے برابر کھڑا ہو کر نماز ادا کرے، جبکہ آپ اللہ کے رسول اور رسالت آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہہ کر خوش کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے میرے علم و فہم میں زیادتی کی دعا کی ہے۔ الصحیحہ کے اندر روایت موجود ہے،
206 سے 259 دیکھ لیں۔ میرے بھائیوں، اس حدیث میں ایک فقہی قاعدہ ہے جو آپ کو اکثریت فقہ میں نہیں ملے گا، بلکہ بعض تو اس کے مخالفت کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ مقتدی کا امام کے دائیں جانب برابر کھڑا ہونا مسنون ہے، اس سے آگے نہ اس کے پیچھے، برخلاف ان مذاہب کے کہ جن میں ہے کہ مقتدی امام سے اتنا پیچھے کھڑا ہو اس کے پاؤں کی انگلیاں امام کی ایڑیوں کے برابر آ جائیں، اور یہ حدیث مذکور اور سلف کے عمل کے خلاف ہے۔ امام مالک موطا پہلی جلد صفحہ 154 میں نافع سے روایت کیا کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے ایک نماز میں کھڑا ہوا اور میرے علاوہ اور کوئی نمازی نہ تھا، تو عبداللہ نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے برابر کر دیا۔ پھر امام مالک پہلی جلد صفحہ 170 179 نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں دوپہر کے وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو وہ نفل نماز ادا کر رہے تھے، تو میں بھی ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا، تو انہوں نے مجھے قریب کرتے ہوئے اپنے دائیں جانب برابر کھڑا کر لیا۔ جب ان کا خادم آ گیا تو میں پیچھے ہوا اور ہم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے صف بنا دی۔ اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات کے وقت باہر تشریف لائے، مرض وفات کے وقت باہر تشریف لائے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بائیں طرف ان کے برابر بیٹھ گئے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔